اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعما أحل عدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون درود بھیجیں مل کے محمد وآل محمد. ارباب ادا کامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گیا. سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے. 1446 ہجری عشرۂ محرم الحرام کی مرکزی امام بارگاہ جعفر طیار میں آپ حضرات آج 34 تقریر سماعت فرما رہے ہیں. کل کی گفتگو ہماری اس نہج پہ رکی تھی، یعنی اس بات پہ آ کے رکی تھی کہ چاہتے ہو کہ دعاؤں میں اثر آ جائے تو قائم آل محمد کے دامن کو تھامے رکھنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ بات ذہن میں ہے سب کے محفوظ ہے؟ کل یہیں پہ آ کے بات رک گئی تھی. عزیزوں، ایک ہے تاریخ اور ایک ہے فلسفہ تاریخ. ٹھیک ہے؟ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ ہے واقعے کا بیان. یہ ہے تاریخ، جو کہ آج کے زمانے میں اس کا بیان کرنا مشکل کام ہے. اس سے زیادہ مشکل ہے فلسفہ تاریخ. فلسفہ تاریخ کیا؟ وائی ڈڈ دس ہیپن؟ یہ ہوا کیوں؟ یہ ہے فلسفہ تاریخ. تاریخ کا انالیسس، تاریخ کا تجزیہ. اگر ہم دیکھیں تاریخ کو تو اللہ نے جو اپنے انبیاء بھیجے، توجہ ہے سب کی، اللہ نے جو انبیاء بھیجے تو ان میں سے کس لیے بھیجا پروردگار عالم نے؟ تاکہ امت کو تحدید کریں یعنی وارن کریں، ڈرائیں کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک واقعہ پیش کر دوں، پھر ہم جہاں کل بات رکی تھی وہیں سے مسلسل ہو جائیں گے. یہ واقعہ کل کی گفتگو کے لیے، یعنی ابھی جو ہم گفتگو کریں گے اس کے لیے تمہید ہوگی تاکہ ہم اپنی گزشتہ گفتگو سے متصل ہو جائیں.
مچھلیوں نے اللہ سے شکایت کر دی. کس نے؟ مچھلیوں نے. اللہ نے سنی. شکایت کیا کی کہ پروردگار یہ لوگ ہر روز ہمارا شکار کرتے. قرآن میں واقعہ ہے یہ. اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہماری تو نسل ختم ہو جائے گی. یہ تو سبھی کچھ کھا پی لیں گے. کیا کرے؟ اللہ نے نبی بھیجا, امت کو وارن کیا کہ بھئی یہ نہ کرو, تم کچھ دن تو چھوڑو. اس واقعے کو قرآن اصحاب سبت کا واقعہ کہتا ہے. سبت کہتے ہیں سیٹرڈے, ہفتہ, ٹھیک ہے نا. اصحاب سبت کے واقعے کے نام سے قرآن میں واقعہ. تب جب نبی نے ان کو تحدید کی, وارن کیا, وہ سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے میٹنگ بنا کے. کہنا بھئی یہ اگر نہیں مچھلیاں پکڑیں گے تو کھائیں گے کیا, بیچیں گے کیا, کمائیں گے کیا, تجارت کیا کریں گے, کیا کریں. اب انہوں نے کیا پلان چاک آؤٹ کیا کہ ٹھیک ہے ایک دن جال بچھا دیں گے, اگلے دن پکڑ لیں گے. کام تو وہی ہو رہا ہے. ایک دن جال بچھائیں گے, اگلے دن پکڑیں گے, یعنی اللہ میاں کو فریب دے رہے. اور انہوں نے وہی کیا. جب وہی کیا تو پھر مچھلیوں نے شکایت کی, پروردگار یہ تو بازی نہیں آ رہے. تو ان پہ عذاب نازل ہوا. ایک بات کہہ رہا ہوں انورٹڈ کاماز میں, سارے بیدار ہو کے سن لینا. مچھلیوں نے شکایت کی, اللہ نے سن لی. کہہ رہا ہوں کچھ, جو اس کا نمائندہ ہوتا ہے اس میں بھی وہی صفتیں ہوتی ہیں, چونکہ وہ اس کی صفات کا مظہر ہوتا ہے. ہاں تو دنیا کے بادشاہ کیا جانے کہ چیونٹی کیا بات کر رہی ہے. دنیا کے بادشاہوں کو کیا خبر کہ چیونٹی کیا بات کر رہی ہے, اور دنیا کے بادشاہ کیا سمجھیں کہ ہرنی کیا کہہ رہی ہے. چیونٹی کی لہجے کو سمجھنے کے لیے کبھی سلیمان جیسا نبی چاہیے, ہرنی کا کلام سننے کے لیے کبھی حسن چاہیے, کبھی حسین چاہیے. اللہ نے نبی کو بھیجا, کہا ان کو وارن کرو, نہیں باز آیا, عذاب آ گیا. یہ تو میں نے آپ کی توجہات کے لیے جملہ کہہ دیا تاکہ سارے جڑ سکے میرے ساتھ. پھر اسی طرح ہم بھی آئے, وارن کیا بھائی یہ ناپ تول میں کمی نہ کرو, دروغ گوئی نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, سود نہ کھاؤ. نہیں باز آئے, عذاب آتے رہے. ہاں کبھی چیخ گونجی, کان کے پردے پھٹ گئے. تو جو ہے گھبرا تو نہیں رہے. سمجھایا نبیوں نے, نہیں مانے, عذاب آیا. کبھی پوری بستی اٹھائی الٹ دی, کرپشن اتنا بڑھ گیا تھا, گناہ اتنے بڑھ گئے تھے. یہ سارے قرآن کے واقعات ہیں جو میں آپ کو ایک ایک جملوں میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ ہوا. اب اللہ نے آیت قرآن کی ہے, پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے حبیب ہم اس امت پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کریں گے وَأَنْتَ فِيهِمْ, جب تک آپ ان میں موجود ہیں. تھوڑا سا ساتھ دینا میرا, میں زیادہ وقت تمہید میں نہیں لینا چاہتا. اے میرے حبیب ہم اس امت پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کریں گے وَأَنْتَ فِيهِمْ, جب تک آپ ان میں موجود ہیں. اور اے میرے حبیب ہم اس امت پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کریں گے کہ جب تک آپ استغفار کر رہے ہیں. ہاں میرے مولا نے امیر المومنین نے اس آیت پہ خطبہ دیا ہے, پورا نہج البلاغہ میں موجود ہے. ہاں توجہ ہے. اس امت میں انصاف سے بتانا, وہ سارے گناہ موجود ہیں جن گناہوں کے سبب گزشتہ امتوں پہ اللہ نے عذاب نازل کیا تھا. ہے ایسا نہیں ہے نا. عذاب نہیں آ رہا کیونکہ اللہ نے قرآن میں آیت رکھی ہوئی ہے, ہم اس امت پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کریں گے وَأَنْتَ فِيهِمْ, جب تک آپ اس میں موجود ہیں. اور جب ہم اس امت پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کریں گے کہ جب تک آپ استغفار کر رہے ہیں. میرے مولا سردار فرماتے ہیں کہ محبوب خدا تو دنیا سے رخصت ہو گئے, عذاب نہیں آیا. وہ سارے گناہ ہو رہے ہیں جن کے سبب اللہ
اللہ نے گزشتہ امتوں پہ عذاب نازل کیا، ہاں لیکن عذاب نہیں آیا، کا ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی مصطفیٰ جیسی زبان استغفار کر رہی ہے. یا صاحب اعظم، کل سے متصل ہو گئے ہم. بھائی میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ہماری تمہاری زبان میں اتنا دم نہیں کہ ہم استغفار کریں اور اللہ کا عذاب رک جائے، کیونکہ آیت کہہ رہی ہے محمد جیسے، یعنی جب تک آپ استغفار کریں گے ہم اس امت پہ عذاب نازل نہیں کریں گے. مولا فرماتے ہیں محبوب خدا تو پردہ فرما گئے، محبوب خدا تو پردہ فرما گئے، لیکن اس امت پہ عذاب نازل نہیں ہوا. تو پتہ چلا کہ آج بھی مصطفیٰ جیسی ایک زبان ہے جو استغفار کر رہی ہے. بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں ذرا سمجھنا اس بات کو، یعنی آج کے بعد سے کوئی اگر تم سے یہ سوال کرے کہ تمہارے عقیدے میں تو امام تمہارا معصوم ہوتا ہے، عصمت کبریٰ پہ فائز ہوتا ہے، تو اس کو استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اگر آج کے بعد سے تم سے کوئی یہ سوال کرے نا کہ تمہارا امام معصوم استغفار کیوں کرتا ہے، تو سر اٹھا کے اس کو جواب دینا میرا امام معصوم استغفار اس لیے کرتا ہے تاکہ تجھ سے اللہ کا عذاب رکا رہے. یہ ہے استغفار کا فلسفہ. یا علی، یہ ہے فلسفہ استغفار. سمجھ میں آ رہا ہے کہ حجت خدا استغفار کیوں کرتی ہے؟ تاکہ عذاب الہی رکا رہے. بات آ گئی صاحب الزمان پہ کل جہاں پہ بات چھوڑی تھی. خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، ایک بچہ بھی میرا، ایک جوان دوست چراغ معرفت مولا لے کے اڑ جائے اس فرض سے، میری محنت مکمل ہے. واللہ ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں، ایک فرد، ایک یہ جو نماز کے بعد کہتے ہو، سنیں گے صاحب الزمان ہی پہ آگے بڑھا دوں بات. یہ جو نماز کے بعد آپ سنتے پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سلام. جب زیارت کرتے ہیں اپنے مولا کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک. سارے بولو گے تو لطف ہی کچھ اور آئے گا. السلام علیک یا صاحب الزمان. ہاں کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہاں بولو، جوان بولیں کم سے کم. صاحب الزمان یعنی کیا؟ صاحب، مثال کے طور پہ عربی میں کہتے ہیں صاحب الدار، گھر کا مالک. صاحب کا مطلب ہے مالک. ابھی چلنا، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اگر اس کو یہاں اتار لیا تو یہ یاد رکھیے، یاد رکھیے، جب جب اپنے زمانے کے امام کو سلام کریں گے تب تب آپ کو لطف ہی کچھ اور آئے گا. صاحب یعنی مالک، زمان یعنی زمانے کا مالک. ٹھیک ہے؟ سارے ہو ساتھ؟ پیچھے والے دو ساتھ ہیں؟ غریب زہرا سلامت رکھے. ہاں اب ہمارے برادران اہل سنت میں ایک عالم ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی کشاف اصطلاحات الفنون. جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں ان تمام علوم میں جو مشکل اصطلاحات ہیں نا، مشکل ایبریویشنز ہیں، ان کی انہوں نے الفابیٹیکل وائز یعنی حروف تہجی کے اعتبار سے تعریفیں کی ہیں، الف سے لے کر یہ تک. کتاب کا حوالہ مل گیا؟ بولو بھائی، نام محفوظ ہو گیا ہے؟ انہوں نے اب ذرا میں ان کی زبان سے آپ کو سناتا ہوں کہ وہ صاحب الزمان کی کیا تعریف کرتے ہیں. اپنا تو چھوڑو، ہمارے معاملات تو چلتے رہتے ہیں، ان کی زبان سے سنو اور پھر یہ سوچنا کہ جب وہ یہ اس منزل پہ ہے صاحب الزمان کو لے کر تو آپ کا مقام و منزلت کیا ہونی چاہیے، یعنی آپ کو کیا سوچنا چاہیے اور آپ کے کیا ہونا چاہیے. تو الف سے لے کر یہ تک انہوں نے اس پوری کتاب میں مشکل ایبریویشنز کی ڈیفینیشنز لکھی ہیں. ٹھیک؟ اب جب ہم 7 کے چیپٹر میں آتے ہیں اس کتاب میں، تو 7 کے چیپٹر میں لفظ آتا ہے صاحب الزمان. کاش میں آپ تک پہنچا پاؤں، بس موضوع مشکل ہے لیکن امید ہے اپنے ہی مولا و آقا و سردار سے. صاحب الزمان.
اب وہ کیا لکھتے ہیں؟ اچھا یہ بھی دیکھو، نام بدل ہی کے صحیح، دنیا میں پائے جانے والے ہر مذہب میں میرے سردار کا یعنی ہر مذہب میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ ایک نجات دہندہ آئے گا، ہر مذہب میں. اگر آپ اسی طرح سنتے رہے، اچھی طرح سنتے رہے، تو انشاءاللہ کچھ اور باتیں بھی زمانے کے امام پہ بیان کر دوں گا، ٹھیک ہے نا، تاکہ بچے اور جوان متوجہ ہو. غور کرنا اور دقت سے سن لینا. وہ لکھتے ہیں صاحب الزمان ہے، توجہ دوستوں کی، صاحب الوقت صاحب الحال هو المتحقق برزخیت بالجمیعت برزخیت الاولی خارج عن حکم الزمان. تھوڑی سخت بات ہوگی لیکن یہ ممبر کا فیض ہے کہ پہنچے گی جوانوں تک، ٹھیک ہے. اب وہ کیا ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں، پوری قوت سے سننا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صاحب الزمان ہے نا، صاحب الوقت ہے، صاحب الحال ہے، یہ ہوتا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ وہ ہے کہ جس میں، موٹی اصطلاح ہے ابھی سمجھاؤں گا، جس میں برزخیت اولا کی تمام صفات جمع ہو جائیں. دیکھو اس ذکر کی تو پھیلنا مجھے بڑی داد ملی ہے، دنیا کے ہر کونے پہ گیا ہوں، بہت داد ملی، یہ ذکر کا فیض ہے، ٹھیک ہے نا. اب ذرا اس کو محفوظ کرنا سینوں میں. کیا فرما رہے ہیں؟ صاحب الزمان، میری طرف متوجہ رہو سارے، ہو پڑھوں یا مسائل پڑھوں. صاحب الزمان کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں برادران اہل سنت کا عالم، کتاب کشاف اصطلاحات الفنون، وہ فرماتے کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ صاحب الزمان کون ہوتا ہے کہ جس میں برزخیت اولا کی تمام صفات جمع ہو جائیں. اب آپ کہیں گے قبلہ یہ اتنی مشکل اصطلاح آپ نے ممبر سے بیان کر دی، مطلب کیا ہے؟ اب میں سمجھاتا ہوں برزخیت اولا کی جامعیت کیا ہوتی ہے. ذرا سننا، ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں، اس انداز سے آج تک کسی نے نہیں بات کی ہوگی. برزخیت اولا کی جامعیت کا دیکھو، توجہ جوانوں، انسان 3 قسموں کے ہوتے ہیں. بچوں، انسان 3 قسموں کے ہیں. پہلی قسم ہے، انشاءاللہ نتیجے پہ سارے ساتھ ہو گئے، پہلی قسم ہے انسان مادی. بس گھبرانا نہیں، میرے ساتھ چلنا. انسان مادی، آگ، پانی، مٹی، ہوا، عناصر اربعہ کہلاتے ہیں. ہم انہی سے بنے ہیں. بولو بھائی، ابھی تو یہ بات تو واضح ہو رہی ہے نا، میں برزخیت اولا کی جامعیت سمجھا رہا ہوں. ہم انہی عناصر سے بنے ہیں، آگ، پانی، مٹی. پیچھے والے نہیں بولنا، ناراض ہو گئے ہو. آگ، پانی، مٹی، اصل تم عناصر اربعہ. انسان مادی کون ہوتا ہے؟ کہ انسان مادی وہ ہے کہ جس کا ہر عضو بدن وہ کرتا ہے جو مادہ کرتا ہے، یعنی اس کے ہر عضو بدن پہ مادے کی حکمرانی ہوتی ہے. یہ ہم اور آپ ہے. ذرا سا تناسب آنکھ کا بڑھ گیا، بخار ہو گیا، مادے کی حکمرانی ہے نا. اب جب دوائی لیں گے تو شفا ملے گی، کہ مادے کی حکمرانی ہے. تو یہ ہے انسان مادی. اب آؤ، برزخیت اولا کا جامع کون ہوتا ہے بتانا لگاؤں. دوسری قسم ہے انسان نفسی. یہ کیا ہے یا زہرا؟ یہ جو انسان نفسی ہے نا، اس کا ہر عضو بدن وہ کر سکتا ہے جو نفس کر سکتا ہے. تھوڑا تھوڑا خدا کے واسطے ساتھ آنا. تمہاری، اب مجھے نہیں پتا یہ ممبر پڑھواتا ہے، اب یہ بات چھیڑ دی ہے میں نے اور پوچھ کے چھیڑی ہے، ٹھیک ہے. انسان نفسی کون؟ اس کا ہر عضو بدن وہ کرتا ہے جو نفس کر سکتا ہے. یعنی میرا بدن یہاں ہے، بیٹھا ہے، میرا بدن آسمان پہ نہیں جا سکتا، میرا نفس جا سکتا ہے. تھوڑا تھوڑا ساتھ آ جاؤ، بات مشکل کرنے جا رہا ہوں. میرا نفس جا سکتا ہے، بدن نہیں جا سکتا. میں تو انسان مادی ہوں، ہاں، نفس جا سکتا ہے. انسان نفسی کون ہے؟ جس کا ہر عضو بدن وہ کرے جو نفس کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے میرا بدن یہاں ہے، نفس جا سکتا ہے آسمان پر. یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ انسان نفسی ہے، چوتھے آسمان پر رہتا ہے. شاباش، یہ ہے جعفر طیار. آ رہے ہو ساتھ؟ الحمدللہ رب العالمین، سارے ساتھ ہیں.
صحیح ہے نا؟ جناب عیسیٰ انسان نفسی ہے. یعنی انسان نفسی کون؟ جس کا ہر عضو بدن وہ کر سکتا ہے جو نفس کر سکتا ہے. ایک اور مثال دوں. میرے پاس پیسے آ جائیں, ہر انسان سوچتا ہے اچھا میں گھر بناؤں گا. ابھی خارج میں تو وہ گھر نہیں ہے نا, باہر تو ایگزسٹ نہیں کرتا گھر. میری فکر میں آ گیا ایک ڈھانچہ, ایک اسٹرکچر بنا ہوا گھر کا, ایک پورا گھر. آیا نہیں آیا؟ خارج میں ہے وہ گھر, ابھی تو میں نے سوچا ہے. یہ کس نے خلق کیا؟ یہ نفس نے خلق کیا. تھوڑا سا خدا کے واسطے آ جاؤ میرے ساتھ. ہاں, کیا یہ کس نے خلق کیا؟ یہ ذہن میں گھر بنا, کس نے بنایا؟ نفس نے بنایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس خالق بھی ہے. چونکہ جناب عیسیٰ انسان نفسی ہے, اسی لیے مٹی سے پرندہ خلق کرتے ہیں. پیچھے والے احباب ہیں سارے ساتھ. تمہارے مولا صاحب الزمان پہ ایک جملہ کہنا ہے میں نے, ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جب نماز کے بعد سلام کرو گے اپنے مولا کو, لطفی خدا کی قسم کچھ اور آنا ہے. یہ کیا ہے؟ انسان نفسی, جس کا ہر عضو بدن وہ کرے جو. اب مثال کے طور پہ میں انسان مادی ہوں, میں جاؤں گا باہر تو دروازے سے جاؤں گا نا, لیکن میرا نفس جو ہے اس کو دروازے کی ضرورت نہیں, وہ ایسے ہی گزر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب عیسیٰ غیب کی خبریں دیتے ہیں. بڑے پڑھے لکھے جوان ہیں اس بستی میں, غور کرنا, دقت سے محفوظ کرنا. ہاں, یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ انسان نفسی. اچھا, دو قسمیں ہو گئی. پہلی قسم کون سی ہے؟ شادباش. دوسری قسم انسان نفسی. تیسری اور آخری قسم برزخیت اولا کا جو جامع ہو وہ صاحب الزمان ہوتا ہے. تیسری اور آخری قسم ہے یا صاحب الزمان ادرکنی. تیسری اور آخری قسم ہے انسان عقلی. یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ اس کا ہر عضو بدن وہ کر سکتا ہے جو عقل کر سکتی ہے. نہ ایسے نہیں, میں سمجھاتا ہوں, آئے اس لیے ہوں سمجھاؤں. کہ اس کا ہر عضو بدن وہ کر سکتا ہے جو عقل کر سکتی ہے. میں تو یہی ہوں, لیکن میری عقل آسمانوں پہ جا سکتی ہے کہ نہیں؟ آپ یہی ہیں, آپ کی عقل آسمانوں پہ جا سکتی ہے کہ نہیں؟ جا سکتی ہے نا. ہم اور آپ ہیں انسان مادی, ہمارا بدن یہی رہتا ہے. عقل آسمانوں پہ جا سکتی ہے, لیکن جو انسان عقلی ہوتا ہے نا, اس کا بدن نہیں, وہ نالین سمیت عرش پہ چلا جاتا. یا صاحب الزمان, یا صاحب الزمان. آگے ہے صاحب, بسم اللہ. ہاں, پہنچ رہا ہے پیغام. ذرا اپنے مولا صاحب الزمان کی خوشنودی کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب عبداللہ راضی رہے. پہنچ رہا ہے جوانوں تک پیغام میرا. جوان آج خاموش بیٹھے ہیں, پہنچ رہا ہے پیغام. احسنتم. تو انسان عقلی جس کا ہر عضو بدن وہ کر سکتا ہے جو. ہماری عقل آسمانوں پہ جا سکتی ہے, لیکن جو انسان عقلی ہوتا ہے اس کا بدن نہیں, نالین سمیت عرش پہ چلا جاتا ہے. تو یہ 14 ہیں انسان عقلی. ہو گئی سب کی توجہ؟ ہو گئی توجہ؟ اب جس میں یہ تمام صفتیں جمع ہو جائیں وہ برزخیت اولا کا جامع کہلاتا ہے. جس میں یہ تمام صفتیں, ابھی تو ابتدا کی ہے, جس میں یہ تمام صفتیں جمع ہو جائیں وہ برزخیت اولا کا جامع کہلاتا ہے, اور وہ ہوتا ہے صاحب الزمان. وہ ہوتا ہے صاحب الزمان. اور آگے وہ فرماتے ہیں عالم, یہ جو صاحب الزمان ہوتا ہے نا, خارج عن حکم الزمان, یہ زمانے کے حکم سے خارج ہوتا ہے. سارے نہیں ہو ساتھ, سارے نہیں ہو ساتھ. تمہارے زمانے کے امام پہ بات کر رہا ہوں بھائی. واقعات تو میرے پاس بھی بہت ہیں کہ واقعات سناؤں اور جاؤں. صاحب الزمان کو سمجھو کہ معرفت مولا لے کے اٹھو. وہ فرماتے ہیں خارج عن حکم الزمان. یہ جو صاحب الزمان ہے نا, جس میں برزخیت اولا جامع ہے,
اپنی پوری طرز جامعیت کے ساتھ موجود ہے. یہ زمانے کے حکم سے خارج ہوتا ہے. زمانے کے حکم سے خارج کا مطلب یعنی چیز، یعنی کیا کہہ دوں، یعنی کیا کہا یہی وجہ ہے اس پہ زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا، وہ زمانے کے حکم سے خارج ہے. کہا یہی تو وجہ ہے کہ غیبت میں گئے صدیاں گزر گئی، جب ظہور کرے گا تو 40 برس کا جوان دکھائی دے گا. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا علی. لبیک لبیک یا علی. خارج عن حکم الزمان. جوانوں، آپ ہی ہو جو اس شمع کو آگے سے آگے پہنچاؤ گے. خارج عن حکم الزمان، جو صاحب زمان ہے وہ زمانے کے حکم سے خارج ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ غیبت میں گئے صدیاں ہو گئیں، جب مولا ظہور کریں گے تو کتنے سال کے ہوں گے جوان؟ 40 برس کے جوان دکھائی دیں گے. اب وہ فرماتے ہیں یہ جو ماضی، حال، مستقبل زمانے ہیں نا، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، مستقبل زمانے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمانے ہیں یہ صاحب الزمان کے افعال کے، حالات کے اور کردار کے، احوال کے، افعال کے ظرف ہوتے ہیں. افعال کے، احوال کے ظرف ہیں. یہ جو 3 زمانے ہیں، ماضی، حال، مستقبل کا ظرف ہے. یعنی کیا؟ یہ صاحب الزمان کے تصرف میں ہے. ادھورا کام تو آتا ہی نہیں کرنا. اب بات تو پوری ہوگی. ظرف ہے، ظرف، ظرف یعنی برتن ہے نا. کئی جو ماضی، حال، مستقبل ہے یہ تصرف میں ہے صاحب الزمان کے. ٹھیک ہے. اب میں بچوں اور جوانوں کو ساتھ لیتا ہوں. ظرف ہے یعنی کیا؟ 3 گلاسز لو، گلاس، ہاں فارسی میں کہتے ہیں لیوان، یہ گلاس. 3 گلاسز لو، ایک کا نام رکھو ماضی، تصرف میں ہے صاحب الزمان کے، اس کے افعال کا ظرف ہیں یہ. ایک گلاس کا نام رکھو ماضی، اس کا نام رکھو حال، اور اس تیسرے والے کا نام رکھو مستقبل. ٹھیک پہنچ گئی بات. 3 گلاسز ہیں، ماضی، حال، مستقبل. وہ فرماتے ہیں صاحب الزمان کے یہ احوال و افعال کے ظرف ہیں، ماضی، حال، مستقبل، یعنی اس کے تصرف میں صاحب الزمان کے. کہا اب یہ اس کی مرضی ہے، ماضی کو مستقبل کر دے، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا امام منتظر، یا امام منتظر. پہنچا. کہا یہ اس کے تصرف میں ہے، ماضی، حال، مستقبل 3 گلاسز ہے. کہا اس کی اپنی مرضی، مستقبل کو اٹھا کے ماضی کر دے، ماضی کو اٹھا کے مستقبل کر دے، حال کو ماضی کر دے، حال کو مستقبل کر دے. کہا اس کے تصرف میں ہے یہ تینوں زمانے. اب میرے مولا، مجھے نہیں پتا کافر تیار کیسے سنے گا جملہ، میرے مولا ہی نے فرمایا وہ میں ہی تو ہوں گا جو قیامت کو برپا کروں گا. مولا کیسے کریں گے؟ فرمائیں گے بعید نہیں، 3 گلاسوں ہی کو تو تولنا ہے. یا صاحب، یا صاحب پہنچ گئے ہو، پہنچ گئے ہیں سارے دوست. تمہارے زمانے کے امام کی بات ہے بھائی. مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ. جو نہیں جانتا بغیر معرفت مولا دنیا سے گیا، کفر پہ مرا. اب جب مولا کو سلام کرنا تو کم سے کم یہ جملے تو ذہن میں رکھنا، تو لطف ہی کچھ اور آئے گا کہ تم کس امام کی رعیت ہو.
یہاں ان کی بات رکتی نہیں ہے، وہ آگے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ان کے تصرف میں ہے جو صاحب الزمان ہوتا ہے نا. اب سننا جعفر طیار والوں، میرے پاس وقت بھی مکمل ہوتا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کتاب کا حوالہ دے چکا. طبیعت میں جلدی ہو کل کتاب لے کے آنا، نہیں تو میں خود اپنے گھر سے لے آؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ نہ سننا اس بات پہ دلیل نہیں کہ شے پائی نہیں جاتی. کتاب دوستی بڑھاؤ بھائی، کتاب سے محبت کرنا سیکھو. اپنے بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، کم سے کم ہر روز ایک واقعہ تو اپنے مولا کا کتاب سے پڑھو. دین سوشل میڈیا سے نہیں، کتابوں سے ملتا ہے. کتاب دوستی بڑھاؤ، کتابوں کے قریب ہو جاؤ. کم سے کم ایٹ لیسٹ دیکھو تو صحیح کہ کون سی کتاب اسٹالوں پہ آئی ہے، کیا کون سے نئی بات آئی ہے. اگر کچھ سمجھ میں آ رہی ہے تو اٹھاؤ، لے کے جاؤ، فیملی کو لے کے بیٹھ جاؤ، ہر روز ایک پیراگراف کتاب کا پڑھ لو. مولا کی معرفت تو بڑھے گی. مولا کا ذکر ہر روز اس طرح گھر میں تو ہوگا. ذکر مولا تو گھر میں ہوگا. ایک پیرا ہی پڑھ لینا، لیکن کیا ہوگا کہ پوری فیملی کو بیٹھا کے پڑھنا. اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے. جو بچے آج ہر بچہ اپنے اپنے کمرے میں بیٹھ کے اپنے سیل فون میں جڑا ہوا ہے اور لگا ہوا ہے، کم سے کم جب فیملی ایک ساتھ بیٹھے گی تو سب کو آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کا موقع بھی مل جائے گا. تھوڑی سخت سی بات کر دی ہے میں نے، محبت والے لہجے میں، آپ تک یقیناً پہنچ گئی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ بچے اور جوان جن کے ماں باپ موجود ہے، خدا ان کا سایہ سروں پہ قائم و دائم رکھے. یاد رکھو، جب گھر لوٹو کم سے کم آدھا گھنٹہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں بیٹھو. کہیں باہر سے آؤ، اپنے ماں باپ کی خدمت میں بیٹھو، اپنے ماں باپ کی پاس بیٹھو، ان سے باتیں کرو. تمہارا بات کرنا انہیں اچھا لگتا ہے. ان کا حال پوچھو، ان کے حوال پرسی کرو. جن کے ماں باپ نہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. توجہ ہے دوستوں کی. اب یہاں ان کی بات نہیں رکتی. وہ فرماتے ہیں، صاحب کتاب وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صاحب زمان ہے، چونکہ اس کے تصرف میں ہے یہ سب زمانے جتنے بھی ہیں، ماضی حال مستقبل، یہ ان کے تصرف میں ہے. ٹھیک؟ وہ فرماتے ہیں اب یہ ان کی مرضی ہے زمانے کو لے کر. یہ ان کی جو صاحب زمان ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ زمانے کو توئی کہتے ہیں اسے، یہ ہے توئی. یہ میں نے کیا کیا؟ لپیٹ دیا نا. کہتے ہیں جو صاحب زمان ہے نا، یہ اس کی مرضی زمانے کو لپیٹ دے او نشر، یا زمانے کو پھیلا دے. نہیں ابھی نہیں پہنچے سارے، چلو آؤ چلتے پھر مثال دیتے. کس لیے یہاں آئے؟ اسی لیے آئے تاکہ بچہ ساتھ چلے. ہاں، جو صاحب الزمان ہے اس کے اختیار ہے وہ زمانے کو لپیٹ دے یا زمانے کو پھیلا دے. ایک وقت یاد دلاؤں کہ وہ جو صاحب الزمان تھا نا، جب اس نے سفر کیا تو کہیں زمانہ ایسے لپٹا کہ وہ معراج پہ گیا واپس آ گیا. کہیں اتنا بڑھ گیا کہ پانی کی روانی منقطع نہیں ہوئی. کیا صاحب الزمان! چاند باش غریب اللہ سلامت رکھے، سلامت و آباد رہے. یہ صاحب الزمان ہے. اب آخری جملہ اور مسائل پڑھوں گا، لیکن یہ جملہ پوری ایسی ہی قوت سے سن لینا عزیزوں. کہتے ہیں اب یہی صاحب الزمان کا اختیار ہے، چاہے مکان کو اتنا کم کر دے، اتنا کم کر دے کہ ایک بشر بھی اس میں نہ آ سکے. اگلا جملہ تمہارے حوالے اور مسائل پڑھوں گا. یہ جو صاحب الزمان ہے اس کا اختیار ہے، چاہے مکان کو اتنا کم کر دے کہ ایک بشر بھی اس میں نہ آ سکے، چاہے مکان کو اتنا بڑھا دے کہ 16 لاکھ کی کیپیسٹی رکھنے والی زمین پر 40 کے روز 4 کروڑ دکھائی دے. یہ ہے صاحب الزمان، یہ ہے صاحب الزمان. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو سلامت و آباد رکھے، اللہ جوانوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے. پہنچ رہا ہے پیغام کا؟ یہ صاحب الزمان کا اختیار ہے. اب جب مصلی پہ آنا اور یہ کہنا السلام علیک یا صاحب الزمان، تو آپ پھر سوچنا ضرور اپنے اندر کہ کس مولا کو تم سلام کر رہے. ہمارے یہی امام
دن میں 2 بار اپنے جد غریب کو یاد کرتے ہیں. سن تو آج آپ نے لیا کہ شبیہ تابوت برآمد ہوگی. شب عاشور نا کربلا کے بن میں خیام حسینی میں دھیمے دھیمے چراغ جل رہے تھے. ہر خیمے میں ایک ماں تھی. اور اس کے بچے تھے. ہر ماں اپنے بچوں کو درس شجاعت دے رہی تھی. کوئی ماں تھی کہ زانوں پہ بیٹے کا سر ہے, زلفوں میں ہاتھ پھیرتی جاتی ہے, بات کرتی جاتی ہے. ایک ماں ایسی بھی تھی کہ اس کے سامنے اس کے 2 شیر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ آپ کی ہائے پہ رحمت نازل کرے. اور وہ پاک بی بی اپنے بچوں کو درس دے رہی تھی, میرے بیٹوں تم حیدر کرار کے نواسے ہو, تم جعفر طیار کے پوتے ہو. بس کل کرنا اتنا کہ ماموں کے اکبر سے پہلے اپنی جان قربان کرنا. اجرکم اللہ. ادب سے سر کو جھکایا ہوا شہزادوں نے. بس عرض کی اماں کی دربار میں, اماں آپ کل ماموں سے اجازت دلوا دینا. کہا میرے لال. صبح نمودار ہو گئی. ایک ایک کر کے غریب زہرا کا ساتھی میدان جہاد میں جانے لگا. تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اچانک نا بنت علی کے خیمے کے سامنے 2 سائے گزرے. 2 سائے. بی بی نے جناب فضا سے کہا, فضا یہ کس کے 2 سائے گزرے ہیں؟ میں سوچتا ہوں نا اکثر, کیا مائیں ہیں کربلا کی مائیں. بی بی نے عرض ادب کی, آقازادی آپ کے شیروں کے سائے ہیں. اپنے بچوں کا نام سنا, کہا فضا دونوں کو اندر بلاؤ. اللہ کرے آپ سمجھ لینا. فضا دونوں کو اندر بلاؤ. دونوں اندر آئے شہزادے. عرض ادب کی اماں کے دربار میں. بی بی نے سر تپا دونوں شہزادوں کو دیکھا, ایک جملہ کہا, بھئی یہی مجلس ہو جائے گی اگر پہنچ گئے. جانتے ہو شہزادی نے کیا کہا؟ سر تپا دونوں شیروں کو دیکھا. بی بی نے فرمایا, اونو محمد ابھی تک زندہ ہو. اجرکم اللہ. اب کوئی بخل نہ کرے رونے میں. یہ سوچ کے رونا مولا آقا 6 دن کے مہمان رہ گئے. اب اگلے برس وہی روئے گا جو رہے گا. اجرکم اللہ. ہاتھوں کو جوڑا. اماں ماموں اجازت نہیں دے رہے, ماموں اجازت نہیں دے رہے. اچھا میرے لال, فضا ذرا بھیا کو بلاؤ. اب عبداللہ آ گئے. اب میں اشارہ کرتا ہوں, آپ سمجھ لینا. بھائی کو خیمے کے درمیان کھڑا کیا, دونوں شیروں کا ہاتھ تھاما, حسین کے گرد گھمانا شروع کیا. سمجھ تو گئے نا علی کی بیٹی نے کیا کیا. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. ایک شہزادے کو ابا عبداللہ نے سوار کیا, ایک کو حضرت ابو الفضل العباس نے سوار کیا. اور جب سوار ہونے لگے تو بی بی نے آواز دے کے کہا, اونا محمد میں جانتی ہوں تم حیدر کرار کے نواسے ہو, میں جانتی ہوں جعفر طیار کے پوتے ہو, میں یہ بھی جانتی ہوں تم دریا تک پہنچ جاؤ گے. اونا محمد خبردار پانی نہ پینا.
یہ سوچ لینا حسین کے بچے پیاسے ہیں. جی مادر گرامی، شہزادے چلے حملے کرتے تھے، کبھی حضرت ابا عبداللہ داد شجاعت دیتے تھے، کبھی حضرت عباس نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے. فوجوں میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی، بھاگو کے حیدر کے نواسے آ رہے ہیں، بھاگو کے جعفر طیار کے پوتے آ رہے ہیں. عزاداروں، دونوں شہزادے، میں نے ابھی 2-4 جملے کہنے ہیں، میرے پاس ہیں ابھی کچھ وقت. دونوں شہزادے دریا کے کنارے جنگ لڑتے ہوئے پہنچ گئے. رونے آئے ہو نا؟ ایسے پرسا دینا کہ علی کی شام والی بیٹی راضی ہو جائے. اجرکم اللہ. جب فوجوں میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی، جب دریا کے کنارے پہنچے نا، اب دیکھ سکتے ہو میری طرف دیکھنا، دونوں بھائی زین پہ کھڑے ہو گئے، اپنی اپنی زین پہ کھڑے ہوئے، اور ایک نے دوسرے کو دیکھ کے کہا بھیا کاش سکینہ کی مشق لے آتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ آواز گریال حسین کی والدہ کو بہت پسند ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھیا کاش سکینہ کی مشق لے. ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ پسرے ساتھ میں آواز دی، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، ان کو جدا کر کے مارو. فوجوں نے مل کے حملہ کیا، دونوں شیر جدا ہو گئے، دونوں شیر جدا ہو گئے. حملے پہ حملہ ہوا، دونوں شہزادوں نے زین چھوڑی. ماموں کو آواز دی، ماموں جان ہماری مدد کو آنا. برق کی رفتار سے حسین دوڑے، ایک جانب سے چھوٹے حضرت دوڑے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا. ایک درجہ شہادت پہ فائز ہو چکا تھا، ایک شہزادے میں تھوڑی رمق باقی تھی. دونوں شہزادوں کو حسین خیمے میں لے کے آئے. کیا ماں ہے کربلا کی ماں، بلکہ یہ کہوں تو صحیح ہوگا، ماں تو ہے بسول و محمد کی ماں. درمیان میں بیٹوں کے بیٹھ گئی. ایک شہزادے کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ایک دوسرے شہزادے کے سینے پہ ہاتھ رکھا. جب میں کہوں گا تابوت تبھی برآمد ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے ابھی مسائل پڑھنے. دونوں شہزادوں کے سینے پہ ہاتھ رکھا. ایک شہزادے میں رمق تھی، اماں کی خوشبو محسوس کی، آنکھیں کھول دی. جانتے ہو دادو، ہمت کر کے میرا دل یہ کہتا ہے ہاتھوں کو اٹھایا ہوگا شہزادے نے، اماں کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہا ہوگا، اماں 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 ماموں گواہ ہے ہم نے پانی نہیں پیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزاداروں، جب علی کی بیٹی نے دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھا نا، تو ایک جملہ کہا، ربنا تقبل منا ھذا القربان. اے پروردگار میری قربانیوں کو قبول کرنا. جب قافلہ 11 محرم کو جانے لگا، سننا عزاداروں مجھے معاف کر دینا، جب قافلہ 11 محرم کو جانے لگا، جانتے ہو بی بی نے سب سے ودا لی، سارے شہیدوں سے. جب نگاہوں میں اون و محمد کے سر آئے نا، دیکھ سکتے ہو میری طرف دیکھو، بی بی نے بلا تشبیہ آنکھوں پہ یوں ہاتھ رکھا، آواز دی، اون و محمد خدا حافظ، اون و محمد ماں جا رہی ہے. کہوں جملہ، عزادار کا دل نازک ہوتا ہے. جانتے ہو عزاداروں، 11 محرم جب قافلہ چلنے لگا تو شمر نے حارث ابن نوفل کو بلایا. معاف کرنا مجھ کو عزاداروں، حارث ابن نوفل کو بلایا. اور جانتے ہو حارث ابن نوفل کو کیا کہا اس لائن نے؟ اس نے کہا، او ابن نوفل، تیرا کام ہی یہ ہے اس پورے سفر میں سب سو جائیں، علی کی بیٹی نہ سونے پائے. تھکنا نہیں عزاداروں، تھکنا نہیں. ابھی 2 جملے کہوں گا، تھکنا نہیں عزاداروں، خدا کا واسطہ. اس لائن کا کام ہی پورے سفر میں یہ تھا. جب یہ قافلہ شام کے قریب پہنچا نا، تو اتفاق یہ تھا کہ بنت علی کو ایک درخت کا تنا ملا، جگہ ایسی ملی،
بس اس درخت کے تنے سے بیوی کی پشت کا لگنا تھا، خدا جانے کتنی راتوں کی علی کی بیٹی جاگی ہوئی تھی. آنکھ بند ہوئی، کسی بے حیا نے ابن نوفل کو خبر کر دی. اور خدا کے واسطے آزادارو، ابن نوفل نے گھوڑے کی کود سے تازیانہ نکالا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ تیزی سے علی کی بیٹی کی طرف آنے لگا. حسین کی بیٹی چاہتی تھی کہ پھوپھی اماں کو جگائے. ابن نوفل کا ہاتھ ہوا میں اٹھا. علی کی بیٹی کبھی داہنے گری، کبھی بائیں گری، خون جاری ہوا. چلو میں لہو کو لیا، سر عباس کو دیکھا، کہنے لگی عباس بہن تیرے سارے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہاں 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 یا صاحب الزمان، روحانیت بتا رہی ہے نا کہ کوئی آیا ہے پرسہ لینے کے لیے. جب شام سے یہ قافلہ واپس آنے لگا تو شہداء کے سر آئے، شہداء کے سر آئے. ہر بیوی نے اپنے والی کے سر کو لیا، اپنے بچے کے سر کو لیا. علی کی بیٹی نے حسین کے سر کو لیا. دست میں تو ننھے ننھے سر رہ گئے. ہو شہزادو، یہ آپ کا پرسہ دینے آئے ہیں. شام کی عورتوں نے ننھے سر دیکھے، کہنے لگی او بیویوں، کیا انسان کے ٹکڑوں کی ماں مر گئی ہے؟ جناب فضا نے کہا ادب سے بات کر، یہ علی کی بیٹی کے بیٹے ہیں. علی کی بیٹی نہیں روئی، علی کی بیٹی نہیں روئی. ایسے پرسہ دے دینا امام زمانہ راضی ہو جائے. علی کی بیٹی نہیں روئی. قافلہ شام سے چل پڑا، کربلا پہنچا. بیوی نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کی قبر پہ گرا دیا. علی کی بیٹی اپنے بچوں کو نہیں روئی. یہ قافلہ واپس مدینہ پہنچا. ایک دن حضرت عبداللہ چوتھے امام کی خدمت میں آئے. آقا شہزادی سے کہیں اپنے گھر بھی آ جائے. علی کی بیٹی اب اپنے گھر پہنچی. صحن میں بیوی بیٹھ گئی. یہی آخری جملہ ہوگا، آپ برآمد کرنا. صحن میں بیوی بیٹھ گئی. عبداللہ گھر میں آئے، کہنے لگے او بیوی، امام وقت آ چکا ہے، مانگنا ہے کچھ چاہیے، سوال ہے اس سے کہہ دے. بیوی نے نگاہیں اٹھائیں. عبداللہ تو بھی نہ پہچان پایا. کانپنے لگے، ہاتھوں کو جوڑا. بیوی میرے مولا پہ کیا بیتی. علی کی بیٹی نے حسین پہ بیتا ہوا لمحہ لمحہ بتا دیا. اب بنت علی اپنے گھر کے صحن میں کھڑی ہوئی، 2 قدم آگے بڑھائے، نگاہوں میں 2 حجرے، ان حجروں میں 2 مصلے. اب دامن پھیلا دیا. اور میرے شہروں، ماں کو معاف کر